الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي وآله وصحبه وبارك وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم سل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حدیث ہے. فرماتے ہیں جو تجھ سے تعلقات توڑے اس سے تعلقات جوڑ، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کر، جو تجھ سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کر. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے اور بہت بڑی نصیحت ہے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو کبھی فتنہ اور فساد نہ ہو، جھگڑے نہ ہو. جو تعلقات توڑتا ہے فرمایا اس سے تعلق جوڑنے کو کوشش. ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور شہر میں رہتے تھے. اپنی بستی کاندلہ میں گئے، اپنے رشتہ داروں سے ملے. ان کے ایک ماموں تھے جو ان سے ناراض رہتے تھے، تو ملانے والوں نے کہا کہ اس سے نہ ملو، وہ آپ کے خلاف سخت کہتا ہے، تو آپ جائیں گے تو سختی سے پیش آئے. فرمایا نہیں، میں نے ملنا ہے. پھر بھی ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور واقعی سختی سے پیش آئے، انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا. جب واپس آئے تو ملانے والے نے کہا شیخ سے کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اس سے نہ ملو، وہ ٹھیک نہیں، آپ کے خلاف بہت بولتے ہیں. پر میں نہیں، اچھا ہوا، ہمیں حکم یہی ہے سل من قطعک، جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، فتنہ فساد نہیں ہوگا کبھی. لوگ زیادہ شکایت کرتے ہیں کہ فلاں نے مجھ سے زیادتی کی، مجھے مارا، مجھے پیٹا، میرے بارے میں یہ کہا وہ کہا. اس کا حل بھی فرما دیا. فرمایا جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کر. جب بدلہ ہی نہیں لینا ہے تو لڑائی کب ہوگی؟ ظلم کو برداشت کرنا ہے. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ. تیسرا جملہ ارشاد فرمایا جو تجھ سے برا سلوک کرتا ہے تو اس سے اچھا سلوک کیا کر، ایک نہ ایک دن وہ شرمسار ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں میں صوفی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے. حسن گوہی حسن نوتوی کی شیخ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے جو شیخ ہیں وہ صوفی نور محمد جنجانوی. صوفی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ کے زمانے میں ایک آدمی ان کی مخالفت کرتا تھا، الزام تراشی کرتا تھا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا. حضرت نے کبھی اس کے خلاف ایک حرف نہیں کہا، کبھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا. پھر ایک وقت آیا کہ وہ معافی کا طالب ہوا، توبہ کی، بس مجھے معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، آپ کے حق میں بے ادبیاں ہوئی ہیں. ہم نے فوراً فرمایا میں نے معاف کر دی. دل تو پہلے صاف تھا. کچھ دنوں کے بعد اس نے
حضرت سے عرض کی حضرت مجھے بیعت بھی فرما لیں. فرمایا بیعت نہیں میں کروں گا. اس کا عرض کیا بات، آپ نے معاف کر دیا تھا، اس کا مطلب دل میں کوئی بات ابھی آپ کے ہے جو بیعت کرنے سے آپ انکار کر رہے ہیں. فرمایا دل میں کوئی بات نہیں، آپ کو متعلق کوئی بغض کوئی عداوت کینہ میرے دل میں نہیں ہے. مجھے میرے دل کو اللہ نے اپنی محبت سے اتنا بھر دیا ہے کہ کسی کی عداوت کی گنجائش ہی نہیں ہے. اس لیے میرا دل آپ کی عداوت سے پاک ہے. میں جو کہہ رہا ہوں کہ بیعت نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت کرنے کے بعد شیخ توجہ دیتا ہے مریدوں کو ترقی دینے کے لیے. جو میں توجہ دوں گا تو ممکن ہے آپ کی بات کو یاد آ کر کوئی آپ کی فیض میں رکاوٹ بن جائے. اس میں آپ کا نقصان ہے. آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اور شیخ سے بیعت ہو جائے. دل اتنا صاف ہے. ایسے ہمارے بزرگوں میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء گزرے ہیں رحمۃ اللہ. سلسلہ چشتیہ نظامیہ انہی کی طرف منسوب. یہ بابا فرید گنج شکر کا سلسلہ ہے. حضرت مولانا معین الدین اجمیری چشتی کا سلسلہ ہے. خواجہ نظام الدین کے ذریعے آگے چلا، اس لیے اس کو چشتیہ نظامیہ کہتے ہیں. چشتیہ نظامیہ کے بڑے شیخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، ہندوستان کے رہنے والے، دلی کے. ان کے زمانے میں بھی ایک آدمی ان کی بڑی مخالفت کرتا تھا، بہتان تراشیاں کرتا تھا، الزام لگاتا تھا، حضرت کے خلاف اور پلٹا کرتا تھا، لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن حضرت کبھی اس کے خلاف کچھ کہتے نہیں تھے، نہ کبھی اس کی کسی بات کا جواب دیا. ایک وقت آیا، وہ شخص فوت ہو گیا. ہر شخص نے مرنا ہے، اس کا وقت آ گیا، وہ فوت ہو گیا. حضرت اس کے غسل میں شریک ہوئے، کفنانے میں شریک ہوئے، جنازے میں شریک ہوئے، دفنانے میں شریک ہوئے. قبر بنا کے فارغ ہوئے تو حضرت 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد بڑی عجیب دعا کی. دعا کی، اللہ میاں میں تیرا بندہ ہوں اور آپ رب العالمین ہیں. میرے ساتھ جو اس نے کیا میں نے سب کچھ معاف کر دیا. آپ رب العالمین، آپ بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر. یہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہے. حضور کا یہ فرمان بڑا اہم ہے. سلمن قطع کا، جو تعلقات توڑے اس سے تعلق جوڑ. وعفو عمن ظلم کا، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کر. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھ سے برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کیا کر. آپ بتائیں اگر ایسا ہو جائے، کبھی گھروں میں لڑائی ہوگی، کبھی برادری میں فساد ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر طبیعت میں صفائی ہو، ایثار ہو تو فتنہ نہیں ہوتا. ہمارے یہی شہر کا واقعہ ہے. مدینہ شریف میں یہاں کے ایک ساتھی رہتے تھے. وہی مدینہ شریف میں مجھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا. کہا کہ ہم 2 بھائی، ہم نے ایک کوٹھی بنائی. اب ہماری اولاد جوان ہوگی، اس کی بھی بیری ہوئی. تو میرے بڑے بھائی نے مجھے بلایا، کہا دیکھو بچے ہمارے زیادہ ہو گئے، اب اس میں ہمارا گزارا مشکل ہے، تو 2 مکان بنانے چاہیے. تو یہ مکان خواہ آپ رکھ لیں خواہ مجھے دے دیں. اگر آپ رکھیں گے تو میں 9 لاکھ روپے لوں گا، اگر میں رکھوں گا 10 لاکھ دوں گا. جھگڑا ہو سکتا ہے؟ 1 لاکھ زیادہ دے رہے ہیں. اور یہ بھی اختیار تجھے ہے، خواہ تو رکھے یا تو چھوڑے، میں کچھ نہیں کیا.
نہ کسی پنچایت بلانے کی ضرورت ہے، نہ کسی تھانے جانے کی ضرورت ہے، نہ عدالت کے رجوع کی ضرورت ہے۔ رہنے والا کہہ رہا ہے کہ میں رکھوں گا تو 10 لاکھ آپ کو دوں گا، آپ رکھیں گے تو 9 لاکھ آپ کو دینا ہوگا، اور یہ بھی آپ کو اختیار ہے کہ آپ رکھیں یا میں رکھوں۔ اللہ پاک ہم سب کو صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک تو عمومی صلہ رحمی ہے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، احباب سے معاملے ٹھیک رکھے جائیں، انتشار، اختلاف، بغض، عداوت، کینہ نہ رکھا جائے۔ ایک اپنے رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، آج کا بڑا فتنہ ہے کہ بہن بھائیوں میں بھی اختلاف ہے۔ یہ رشتے خونی اللہ نے محبت کے لیے بنائے تھے، ہم نے شریک کہہ کر اس کو عداوت کا ذریعہ بنا دیا، میرا شریک ہے، عداوت کا ذریعہ بنا لیا۔ رشتہ داروں کی تعلق داری کا لحاظ رکھنا، صلہ رحمی کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ نسبتوں کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ یہ میرے دادا کی اولاد ہے، یہ میرے باپ کی اولاد ہے، یہ میری ماں کا بیٹا ہے۔ اس تعلقات کی وجہ سے محبت بڑھنی چاہیے، شریک کہہ کر عداوت پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ نسبتوں کے لحاظ سے بات ویسے یاد آ گئی۔ ایک بزرگ طلبا کو پڑھا رہے تھے، قریب ہی گراؤنڈ تھا، بچے وہاں کھیل رہے تھے، گیند یا فٹ بال کھیل رہے تھے۔ تو بزرگ بار بار پڑھاتے ہوئے کھڑے ہو جاتے تھے، پڑھاتے ہوئے بیٹھے تھے نا، کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے کہا استاد جی آپ کیوں بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ اور میں وہ دیکھو جو بچے کھیل رہے نا، ان میں ایک بچہ میرے استاد کا بیٹا ہے۔ جب وہ کھیلتا ہوا میرے قریب آتا ہے، میری طرف آتا ہے، تو میں اپنے استاد کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید احمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کروڑ رحمت اللہ پاک پر نازل فرمائے۔ بخاری پڑھا رہے ہیں، 500 کے قریب طلبا پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کے دوران ایک نوجوان آیا، اپ ٹو ڈیٹ کہتے ہیں، پینٹ، کوٹ، ٹائی، ہیٹ پہنا ہوا، سارا ہی انگریزی لباس میں۔ حضرت اس کے آنے پر بخاری پڑھاتے ہوئے کھڑے ہوئے، بڑا احترام کیا اس کا، بڑا اکرام کیا، بڑی اچھی طرح پیش آیا، خیر چلا۔ ایک عرصے کے بعد ایک آدمی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ٹوپی پہنی ہوئی ہے، شرعی لباس پہنا ہوا ہے، بڑی نورانی شکل ہے۔ حضرت اس کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بڑا اکرام کیا۔ کسی نے پرچی لکھی حضرت کو کہ وہ آیا تھا، اس کے لیے آپ نے ایسا کیا تھا، کرام اعزاز، اور یہ صاحب آئے ان کے لیے بھی کیا۔ فرمایا یہ وہی ہے۔ حضرت کے اخلاق کی اثر پڑا۔ پھر ایک بات فرمایا ہمارے شیخ حضرت گنگوہی کا وہ عزیز رشتہ دار تھا، میں اس لیے اس کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ اللہ پاک کی نسبتوں کا ہمیں پاس رشتہ داروں سے، پڑوسیوں سے، دوستوں سے، ملنے جلنے والوں سے صلہ رحمی، حسن سلوک نصیب فرمائے۔ آمین۔ 14 منٹ